محترم ناظرین السلام علیکم۔ اماں نے ایک 16 سال کی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ شادی کی رات میری بیوی بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ چیخیں مارنے لگی، کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں حیران ہوا کیونکہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تسلی دینی چاہی تو اس نے ایسی بات کہی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بیوی تو شادی کی پہلی رات ہی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر 16 سالہ رانی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل جذبات سے ہچکولے کھانے لگا تھا۔ نکاح کے بعد دل خود بخود ایک الگ ہی تال پر دھڑکنے لگتا ہے۔ میرا دل بھی سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں گہری نظروں سے رانی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ کمرے میں چاروں طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ان پھولوں کے درمیان وہ خود کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور بیٹھ کے سرہانے سے لگ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے اور پھر اس نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے اس طرح کی بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کہنے لگی، میں نے شادی کی رات کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ شادی کے اگلے دن جب میری بڑی بہن گھر آئی تھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے مجھے شادی سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابا جان نے میری شادی کروا دی ہے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی، جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی بڑی بہن نے اسے ہم بستری کے بارے میں کوئی بات بتائی تھی اور اسی وجہ سے وہ خود خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نرمی اور محبت سے اس کا ڈر اور خوف ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی جو کچھ رانی نے مجھ سے کہا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ کیونکہ رانی تو میرا نام فہد ہے۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان لڑکا تھا اور ہر لڑکے کی طرح میں نے بھی جوانی کے جوش میں آنکھیں بند کر کے محبت کر لی تھی۔ اس لڑکی کا نام شہلا تھا۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ مجھے خود بخود سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور اسی لیے میں نے کئی بار اماں جان سے کہا کہ شہلا سے میرا رشتہ کروا دے، لیکن اماں جان ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ اب کی بار جب شہلا نے مجھے بتایا کہ اس کے والد اس کی شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے دو ٹوک لفظوں میں اماں جان سے بات کی اور کہا کہ میں شہلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں جان نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو فہد، میں ایک بات تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ میں شہلا جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی ہوں۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی زیادہ مغرور بھی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی ہیں۔ وہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی اور تم بھی ساری زندگی اسی کشمکش میں رہو گے کہ تمہاری بیوی کی زندگی میں کوئی اور مرد تو شامل نہیں ہو گیا کیا؟ شہلا جیسی لڑکیاں ایک مرد کے ساتھ زیادہ گزارا نہیں کر سکتی۔ جو مرد ان کی خوبصورتی کی تعریف کرے وہ اس کی متوالی ہو جاتی ہیں۔ اماں جان نے اپنی الگ منطق پیش کر ڈالی تھی اور میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جان وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی، جاؤ اس کے پاس پڑوس والوں سے پتہ کرو وہ کیسی ہے۔ سنا ہے محلے کے کئی لڑکے اس کے عشق میں مبتلا ہیں، اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آہیں بھرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی کیا؟ سارا وقت میں اس پر نظر رکھوں گی کہ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں چلا بیٹھی ہے۔ میں شہلا کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اماں جان کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا، محلے کے لڑکے اس کے عاشق ہیں تو اس میں
شہلا کا کیا قصور ہے؟ شہلا نے تو ان سے نہیں کہا نا کہ وہ ان کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اماں جان کہنے لگیں، لڑکے ایسے ہی کسی لڑکی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ لڑکی اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اپنی خوبصورتی کا جال پھینکتی ہے۔ جب ہی لڑکے عاشق ہوتے ہیں، اگر وہ اتنی ہی شرم و حیا اور پردے دار ہوتی تو کسی لڑکے کو اس کی خوبصورتی کی بھنک نہ ملتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈال کر سارا وقت محلے میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ تم نے بھی تو اسے ایسے ہی دیکھ کر محبت کی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بہت پارسا ہوگی؟ میٹھی چیز پر مکھیاں تو آتی ہی ہیں، اس لیے دکاندار میٹھی چیزوں کو ڈھانک کر رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی اگر بیٹیوں کو سنبھال کر رکھیں تو وہ گندگی سے محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن شہلا کے ماں باپ تو خود اپنا ہوش نہیں۔ اس کی ماں تو خود گلے میں دوپٹہ ڈال کر ایک گھر سے دوسرے گھر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ بھلا بیٹی کی کیا خاک تربیت کی ہوگی؟ اماں جان نے چند لائنوں میں ہی شہلا اور اس کے خاندان کے بخیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ اماں جان کی بات کافی حد تک درست ثابت تھی۔ شہلا واقعی بہت ماڈرن تھی، اس کی امی بھی ایسے ہی تھی، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو شہلا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اور پھر شہلا بھی تو میری محبت کو بڑھاوا دیتی تھی۔ میری بڑی سی گاڑی میں وہ میرے ساتھ گھومتی پھرتی اور خوب محبت کی باتیں کرتی۔ میں اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کے سوا میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک شہلا کو بہت مہنگے مہنگے تحفے دیے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اس سے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی میں اس سے شادی کر کے اسے ہنی مون پر باہر کسی ملک لے کر جاؤں گا۔ شہلا خود مجھ سے شادی کرنے کے لیے بے تاب تھی، بے قرار تھی، اس لیے تو وہ بار بار رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی، لیکن اماں جان تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اماں جان، شہلا کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے۔ میری بات سن کر اماں جان زور سے ہنسی اور کہنے لگیں، اس لڑکی نے تمہیں خوب الو بنایا ہوا ہے۔ محلے والے ان پر تھوکنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر کسی کو ان کی فطرت کا علم ہے، ایسی لڑکیوں کے رشتے نہیں آیا کرتے، بلکہ یہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تم اس کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو جس سے وہ جب چاہے پیسے نکلوا سکتی ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ تمہارا پیسہ لوٹے گی اور پھر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں اور ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اس لڑکی سے دور رہو۔ میں نے تمہارے لیے مختار کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ مختار کی چھوٹی بیٹی رانی ایک سیدھی سادی معصوم سی لڑکی ہے، وہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ رانی کا نام سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ مختار چچا ہمارے ابا جان کے دور کے رشتہ دار تھے، ہمارا ان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، اماں جان ان کی اکثر مدد کے لیے وہاں جاتی تھی۔ جب اماں جان نے رانی کا نام لیا تو میں اس لیے چونکا کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے آدھی تھی۔ وہ میرے لیے 16 سال کی ایک بچی تھی، بہت ہی سانولی سلونی سی اور دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے بہت ہی نحیف اور کمزور کر دیا تھا۔ جب اماں جان نے رانی کا ذکر کیا تو میں شدر رہ گیا تھا۔ میں نے غصے میں تب کر کہا، اماں جان، میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ وہ ایک کمزور دبلی پتلی 16 سال کی بچی ہے، جبکہ میں 30 سال کا ایک جوان مرد ہوں۔ میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اماں جان کہنے لگی، غریب گھرانے کی بچی ہے، ہم نے مختار پر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی اس کی بیٹی تم سے وفادار رہے گی، نمازی پرہیزگار بچی ہے، گھر میں سکون کا ماحول رہے گا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ آنے والی شہلا جیسی لڑکی تمہیں مجھ سے دور ہی کر ڈالے، ہمارے گھر کا ماحول خراب کرے، خاندان کی عزت پر داغ لگا دے۔ میں رانی کو بہو بنا کر لاؤں گی تو وہ ساری زندگی ہمیں اپنا سمجھ کر ہمارے ساتھ گزارا کرے گی۔ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تم اسے محبت دینا، وہ تمہاری قدر کرے گی۔ رہی بات کمزور ہونے کی، تو جیسے ان کے گھر کے حالات ہیں، وہ بیچاری پریشانیوں کا شکار ہے، تم اس کا خیال رکھو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے،
میں تمہاری شادی رانی سے ہی کرواؤں گی۔ اماں جان نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے اماں جان سے دوبارہ بات کرنا چاہی، لیکن اماں جان کے فیصلوں کے آگے گھر میں میری چلتی ہی کہاں تھی۔ اکلوتا ہونا کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اکلوتے بچے صرف لاڑلے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی ہر خواہش کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اماں جان ہر بات پر یہی کہتی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ میرے سارے ارمان تم ہی پورے کرو گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اکلوتا ہونا میرے لیے سزا ہے۔ میں صرف اپنی ماں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ابا جان تو خود پردیس چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے ابا جان کا تابوت ہی واپس لوٹا تھا۔ البتہ میں ساری زندگی اماں جان کی خواہشوں کی بھینٹ چڑھتا رہا تھا۔ ابا جان نے پردیس میں بہت زیادہ پیسہ کما لیا، اس لیے ان کے جانے کے بعد بھی ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ اماں جان نے خود مجھے ایک دکان کھلوا کر دی تھی جو بہت اچھی چل پڑی تھی، اس لیے ہمارے حالات کبھی خراب نہ ہوئے تھے اور ہم دوسروں کی مدد بھی کرنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک مختار چچا تھے جو اماں کے بہت ہی زیادہ احسان مند تھے۔ اماں جان نے ان کا بہت زیادہ ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ 5 بیٹیوں کے باپ تھے۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی۔ 4 بیٹیوں کی شادی اماں جان نے ہی کروائی تھی۔ رانی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور اب اماں جان کا خیال تھا کہ اگر رانی کو اماں جان بہو بنائے گی تو وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی، اماں جان کو اپنی ماں کا درجہ دے گی اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اماں جان کی سوچ کو میں کس صورت بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے پوری طرح خاموش ہو گیا۔ رات شیلا کا فون آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اماں جان نے میرا رشتہ رانی سے کرنے کی بات کی ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر تمہاری اماں مجھے قبول کر ہی لیں گی نا۔ اماں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا کہ شہلا نے فوراً گھر سے بھاگنے کی بات کر کے میرے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ شریف لڑکیاں کبھی گھر کی دہلیز پھلانگنے کی بات نہیں کرتی ہیں، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً انکار کیا۔ میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محبت کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میری نظر میں کورٹ میرج کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لڑکا لڑکی کا بھاگ کر شادی کرنا ہرگز بھی مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے شہلا کو سختی سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، دفع ہو جاؤ، آج کے بعد مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہ کرنا۔ تم اپنے ماں کے پلو سے بندھے رہنا اور اس کالی کلوٹی رانی سے شادی کر لینا۔ شہلا رانی کو جانتی تھی، اس لیے اس کا نام سن کر وہ بدک گئی تھی۔ شہلا کے آگے رانی کچھ بھی تو نہیں تھی، لیکن میری ماں نے رانی کو منتخب کر کے شہلا کے تن بدن میں آگ لگا ڈالی تھی۔ شہلا کے اس رویے پر مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں اپنی اماں کو تکلیف پہنچا کر شہلا سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح اس نے گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی اس کے بعد تو میں خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تھا اور پھر ایک ایسی خبر مجھے سننے کو ملی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سارے محلے میں شور سا مچ گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں شہلا پڑوس والے کے خرم کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ خرم کی سرکاری نوکری تھی، وہ عمر میں شہلا سے بہت زیادہ بڑا تھا، لیکن شہلا نے اس کا پیسہ دولت دیکھتے ہوئے اس سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ محلے والے شہلا کے گھر والوں پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں جب واپس اپنے گھر لوٹا تو اماں جان مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شہلا کی محبت دیکھ لی، ایک ہفتے کے اندر ہی عاشق بھی بدل گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ صرف پیسوں پر مرنے والی لڑکی تھی، یہی بات میں تمہیں بار بار سمجھا رہی تھی۔ میں اماں جان کے پاس بیٹھ کر اس دن خوب رویا تھا۔ اماں جان کہنے لگی، بیٹا دل ہلکا کر لو اور کل ہی میرے ساتھ رانی کے گھر چلو، میں منہ میٹھا کروا آؤں گی اور پھر سادگی سے شادی بھی کر دوں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس جائے، میں مرنے سے پہلے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ لوں گی۔ ہر ماں کی طرح اماں جان نے بھی میرے بچے
دیکھنے کی خواہش ظاہر کر ڈالی تھی، اور خود بخود میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ میں نے اماں جان کے آگے دوبارہ کچھ بھی نہ کہا، اور اگلے دن ہی ہم رشتہ لے کر رانی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ رانی کے ابا مختار چچا نے فوراً ہی رشتہ قبول کر لیا تھا۔ وہ خود اماں جان کے احسان مند تھے، اور پھر رانی کی ذمہ داری کو لے کر فکر مند بھی بہت زیادہ تھے۔ اماں جان نے 15 دن بعد ہی سادگی سے شادی کی بات کی تھی۔ نہ جہیز لینا اور نہ ہی لڑکی والوں کا خرچہ کروانا تھا۔ اماں جان نے کہہ دیا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو 1 ہفتے کے بعد میں خود دھوم دھام سے ولیمہ کروں گی، اور مختار تمہارے بھی سارے مہمانوں کو بلا لوں گی۔ مختار چچا اماں جان کے قدموں میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ اماں جان نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹی دیتا ہے تو ان کی پرورش اور رخصتیوں کا انتظام بھی کروا دیتا ہے۔ اماں جان نے رانی کا منہ میٹھا کروا دیا تھا، اور پھر ہم سب واپس لوٹ آئے تھے۔ رانی کو لے کر میرے دل میں کچھ خاص جذبات تو نہیں تھے، البتہ میں نے اسے اپنے ہونے والی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگر شہلہ خرم کے ساتھ گھر سے فرار نہ ہوتی تو میرے لیے یہ رشتہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا، لیکن شہلہ کی اس حرکت نے میرے لیے آگے بڑھنے کے راستوں کو آسان کر ڈالا تھا۔ اماں جان نے بہت خوبصورت شادی کا جوڑا خریدا، اپنی طرف سے ہر چیز کا انتظام خود کیا، زیورات سے لے کر جوڑے تک سب کچھ اماں جان نے میرے پیسوں سے خریدے تھے، اور پھر شادی سے 1 دن پہلے ہی اماں جان نے ہر چیز رانی کے گھر پہنچا ڈالی تھی۔ میں نے بھی شادی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے تھے، نیا فرنیچر لیا تھا، کمرہ پوری طرح سیٹ کیا تھا۔ رانی کے لیے اماں جان نے اور بھی کئی سارے جوڑے بنوائے رکھے تھے۔ شادی سے 1 رات پہلے اماں جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور سمجھایا کہ بیوی کی عزت کرنا، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھنا، وہ خود تم سے محبت کرے گی، تمہاری عزت کرے گی اور وفادار رہے گی۔ رانی جیسی لڑکیاں بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں، تم اسے خوشی دو گے تو وہ خود بخود تمہاری ہو کر رہ جائے گی۔ بن ماں کی بچی ہے، زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے ترسی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے اسے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو۔ اماں جان نے ایک ساس بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر رانی کے حوالے سے مجھے نصیحت کی تھی، اور میں نے اماں جان کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میری تربیت اماں جان نے ایسی ہی کی تھی کہ میں لڑکیوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں اور اماں چند خاندان والوں کے ساتھ گئے، اور شام کی چائے پر ہی رانی کو رخصت کروا کر لے آئے تھے۔ میں نے نکاح کرنے کے ساتھ ہی رانی کو دل و جان سے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ شہلہ کی محبت تو ویسے ہی دل کے کسی خانے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ محلے میں وہ نہ صرف بدنام ہوئی تھی، بلکہ سنا تھا کہ خرم کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں اپنایا تھا۔ کافی سارے لڑکے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شہلہ کے ساتھ ان کا بھی چکر تھا، اور شہلہ نے ان سے بھی خوب تحفے تحائف وغیرہ لوٹے تھے۔ نہ جانے اس نے کس طرح کس کس کو بے وقوف بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک میں بھی شامل تھا۔ مجھ سے بھی تو وہ اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اکلوتا تھا، میری دکان بہت چلتی ہوئی تھی، میرے پاس گاڑی بھی تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، میں اسے ہر آسائش دے سکتا تھا، اس لیے شادی کے لیے زور دے ہی رہی تھی۔ سارا سچ کھلنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور رانی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رانی کو رخصت کروا کر ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں جان نے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے اپنے خاندان والوں کی خاطر تواضع کی، اور پھر ان کے رخصت ہونے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو رانی کو دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بھلے ہی سانولی سلونی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بلاں کی کشش تھی۔ 16 سال کی عمر میں دلہن بنی بیٹھی وہ غضب ڈھا رہی تھی، پھولوں کے درمیان بیٹھی وہ خود کوئی کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ مار کر تحفہ چیک کیا۔ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی اس کے لیے خریدی تھی، پھر میں
اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کسی بھی تعلق کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ایسی کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے شادی کے بعد کی زندگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ازدواجی تعلق سے خوف آتا ہے، میں خود کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے اگلے دن دیکھا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا، اس کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میرے ساتھ کچھ نہ برا کریے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور محبت سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، اور پھر جو اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شدید ذہنی ٹراما پریشانی سے گزر رہی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف اذیت تھا، اور میں اس کی ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہا تھا۔ رانی نے مجھے روتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس سے بڑے والی بہن شازیہ کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ رانی اس وقت کوئی 14-15 سال کی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب شازیہ اپنے گھر لوٹی تو گھر میں صرف رانی اور شازیہ ہی تھی، باقی بہنیں اپنے سسرال میں تھیں۔ شازیہ روتے ہوئے رانی کے گلے لگی تھی، اور پھر اس نے رانی کو اپنے وجود کے وہ زخم دکھا دیے تھے جو بے انتہا گہرے تھے۔ اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اسے بہت زیادہ مارا تھا۔ جنسی تعلق میں اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کی گئی تھی۔ اس نے ایک شوہر کی طرح نہیں بلکہ کسی درندے کی طرح شازیہ کو استعمال کیا تھا۔ شازیہ نے روتے ہوئے رانی کو بتا دیا تھا کہ وہ ساری رات کس کرب سے گزری ہے، اور یہی بات رانی کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب صرف اور صرف زیادتی تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی میں محبت کے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے یہ لگا تھا کہ شادی میں مرد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو حاصل کرتا ہے۔ جب میں نے رانی کے خوف کے بارے میں جانا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ دن تک میں اس سے اپنا شرعی حق حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے بہت محبت پیار سے اس کو تحفہ دیا، اور پھر اسے سمجھایا کہ وہ سکون سے لباس تبدیل کر کے سو سکتی ہے۔ میری بات پر وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس سے بات کرتے کرتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے جذبات پر بند باندھا اور خود بھی سو گیا تھا۔ شادی کی رات اپنے آپ کو سنبھالنا انتہائی مشکل کام تھا، مشکل عمل تھا، لیکن اگر مجھے رانی کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنا تھا تو اسے یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ہوس نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف محبت ہوتی ہے۔ اس کا بہنوئی ایک درندہ تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ دنیا کا ہر مرد درندہ ہو۔ میرے لیے تو شادی ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ رانی بھی اس رشتے کی پاکیزگی کو دل و جان سے محسوس کرے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی محبت سے اس کا دل جیتنا شروع کر دیا تھا، اور ایک ہفتے میں ہی اس کے دل سے ہر ڈر نکل گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کوئی بھوکھا بھیڑیا نہیں ہوں بلکہ اس کا محافظ، اس کا شوہر ہوں۔ اس نے خود مجھے اپنی ذات پر رسائی حاصل کرنے کا موقع دیا تھا، اور میں نے ہی محبت سے ہی اسے تسخیر کر لیا تھا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں زور زبردستی کی نہ ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ میری اور رانی کی ایک بہترین زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر انتہائی خوش و خرم تھے، اور وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا۔ میری اماں جان کا تجربہ میرے لیے بہت کام آیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو جہنم ہونے سے بچا لیا تھا۔ شہلا جیسی لڑکیاں واقعی گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ اس بات کا اندازہ مجھے 6 مہینے کے بعد ہوا تھا،
جب مجھے پتہ چلا کہ شہلا نے خرم سے طلاق لے لی ہے اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی ہے، میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ میں شہلا جیسی لڑکی سے بچ گیا ہوں اور رانی جیسی محبت کرنے والی، وفادار اور خدمت گزار بیوی ملی تھی۔ رانی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ میں نے رانی کے ذریعے ہی اس کی بہن شازیہ سے بات کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ میں شازیہ کی زندگی کو بھی صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا تھا کہ تمہیں درندے کے ساتھ زندگی گزارنے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچاری اپنے باپ کی وجہ سے بالکل خاموش تھی، چپ تھی، کیونکہ بڑی مشکل سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب اسے میرا سہارا ملا تو اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا اور اس کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش بھی شروع کر ڈالی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی تھی اور کسی اچھے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ 2 مہینے کے بعد خرم مجھے کہیں باہر راستے پر ملا تو میں نے اس سے بات چیت کی۔ وہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ شہلا سے شادی کر کے وہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے شازیہ کے حوالے سے بات چیت کی اور پھر اس کا اور شازیہ کا رشتہ کروا دیا۔ خرم شہلا کے ہاتھوں مات کھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شازیہ جیسی شریف اور عزت دار لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اس کے بچوں کو بھی محبت دے گا۔ چند دنوں کے بعد شازیہ اور خرم کی سادگی سے شادی ہو گئی تھی۔ خرم نے واقعی ہی اسے بہت زیادہ عزت دی ہوئی تھی اور آج وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کبھی کبھی انسان کو ہمت کر کے ایسے رشتوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے جو اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں سب مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی بیویوں کو وقت دیں، محبت اور توجہ دیں۔ شادی میں ایکسٹرا میٹیریل افیئرز اور میٹرل ریپ جیسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ کی جانے والی زور زبردستی بھی ایک طرح سے جنسی زیادتی کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو اپنی کھیتی سمجھ کر انہیں وقت دیں، ان سے محبت کریں۔ یہ کھیتی بہت جلدی آپ کو بہت زیادہ نفع پہنچائے گی۔ آپ کی بیوی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز آپ کی غیر موجودگی اور آپ کی محبت کی کمی کو محسوس کرنا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کے شوہر ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کے محبوب رہیں۔ بیوی کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اسے ویسے ہی چاہیں جیسے آپ نے پہلی بار اظہار محبت کیا تھا۔ جذباتی لاپرواہی ایک ایسا درد ہے جو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی جذباتی حالت کو محسوس نہیں کرتے تو اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے احساسات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو بیوی یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید اس کی زندگی میں شوہر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ یہ سوچ کر رشتے میں سرد مہری پیدا کر سکتی ہے۔ اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ شوہر اس کی پرواہ نہیں کرتا یا اس کے لیے جذباتی طور پر موجود نہیں ہے تو اسے یہ شدید مایوسی اور درد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بیوی کے دل میں محبت اور خوشی کا چراغ جلانے کے لیے شوہر کو اس کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ محبت، توجہ اور جذباتی اہمیت حمایت کا ہر شادی شدہ جوڑے کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا راز ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔